نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم۔ آئی حیات لائی قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے۔ معزز سامعین کرام، میں آپ کے سامنے ایک نظر میں پوری زندگی رکھنے جا رہا ہوں کہ جب ایک انسان دنیا میں قدم رکھتا ہے اسی دن سے اس کے سامنے مصیبتیں اور پریشانی منڈرانے لگتی ہے۔ اس کی زندگی شروع ہی ہوتی ہے کہ اس کے چاہت کے خلاف کام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بچہ یہ چاہتا ہے کہ میں ابھی سوؤں، لوگ اسے جگا دیتے ہیں۔ بچہ چاہتا میں ابھی کھاؤں نہیں، لوگ زبردستی کھلانے لگتے ہیں۔ بچہ چاہتا میں ابھی جاگوں، لوگ اسے سلانے لگتے ہیں۔ اسی طرح سے عمر ابھی 2 سے 3 سال ہوا کرتی ہے کہ اس بچے کو لوگ اسکول اور مدرسہ پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ بچہ چاہتا ہے میں اسکول مدرسہ نہ جاؤں، اسے جانا پڑتا ہے۔ ابھی مدرسہ اسکول سے واپس آتا ہے کہ پھر ہوم ورک کا ٹینشن ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ ایک طویل عرصے تک چلتا ہے۔ اور پھر جب وہ علم کے زیور سے آراستہ ہو جاتا ہے پھر اسے لگتا ہے کہ اب مجھے سکون ملے گا، لیکن پھر بھی اسے سکون نہیں ملتا ہے۔ پھر وہ نوکری کے لیے، جاب کے لیے در در بھٹکتا رہتا ہے کہ کہاں مجھے نوکری ملے گی۔ جب نوکری ملتی ہے، جب وہ کہیں کچھ کام کرنے لگتا ہے، کچھ پیسہ کمانے لگتا ہے، تو اسے فکر ہوتی ہے کہ میں گھر بناؤں گا، میں زمین خریدوں گا، میں گاڑیاں خریدوں گا۔ ابھی یہ فکر ختم نہیں ہوتی ہے، یہ شادی کا ٹینشن ہوتا ہے۔ ابھی شادی کے لیے وہ سوچ ہی رہا تھا کہ ماں باپ کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے، اپنی چاہت کچھ اور ہوتی ہے۔ پھر ابھی اس ٹینشن سے گزرا نہیں کہ پھر بچے کی فکر ہوا کرتی ہے کہ بچہ ہوگا یا نہیں۔ پھر اگر بچہ ہوتا بھی ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، وہاں پہ بھی لوگ فکر مند ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جب بیٹے یا بیٹی پیدا ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر اسے فکر ہوتی ہے کہ میں اسے اچھی تعلیم دوں گا۔ اس کے بعد وہ ابھی تعلیم شروع نہیں کرتا ہے، پھر بچے کے امتحان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، بچہ پاس ہوگا یا فیل ہوگا۔ اسی طرح زندگی چلتی رہتی ہے اور ہماری زندگی سے ٹینشن کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ جب پھر بچے جوان ہو جاتے ہیں، پھر جب ماں باپ سوچتے ہیں کہ میرا بیٹا میرے کام آئے گا، پھر وہ بیٹا وہ اولاد اگر نافرمان ہو جاتی ہے تو پھر لوگوں کو فکر ہوتی ہے کہ میں کیا کروں، اب تو میرا کچھ چلنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے بچپن سے لے کے بڑھاپے تک ہم جو کچھ کرتے ہیں ہمیں ٹینشن ہی ٹینشن ہوتا ہے اور ہمیں فکر ہی فکر ہوتی ہے، ہم کبھی بھی سکون سے نہیں رہتے ہیں۔ اور اس وقت یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم کاش کے ایسے مرحلے تک پہنچتے، کاش کے ایسا دن آتا کہ میں گھر پہ بیٹھ کے چین و سکون سے روٹی کھاتا، کھانا کھاتا، زندگی بسر کرتا۔ لیکن آج اس ماحول میں اگر لوگ گھر پہ بیٹھے ہوئے بھی ہیں، گھر پہ بیٹھنے کا موقع میسر آیا ہے، پھر بھی سکون نہیں مل رہا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ اس دنیا میں سکون ہے ہی نہیں، کیونکہ خدا یہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تمہیں سکون مل سکتا ہے صرف اور صرف خدا کے ذکر سے۔ لیکن ہم سکون تلاش کر رہے ہیں دنیا میں، ہم سکون تلاش کر رہے ہیں پڑھائی میں، ہم سکون تلاش کر رہے ہیں دولت میں، ہم سکون تلاش کر رہے ہیں لوگوں کے درمیان۔ سکون کہاں سے ملے گا؟ لوگ تو وہ ہیں، کبھی ٹینشن ہوتا ہے اپنے بیوی کی وجہ سے، کبھی ٹینشن ہوتا ہے اپنے بچوں کی وجہ سے، کبھی ٹینشن ہوتا ہے اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے، کبھی ٹینشن ہوتا ہے اور خیش و اقارب کی وجہ سے، کبھی ٹینشن ہوتا ہے پڑوسی کی وجہ سے۔ پتہ کیا چلا دنیا میں جتنے لوگ ہیں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وجہ سے ہمیں ٹینشن دیتے رہتے ہیں، ہمیں فکر ہوتی رہتی ہے۔ لیکن ایک ذات ایسی ہے جو یہ کہتا ہے کہ آؤ میری بارگاہ میں تمہیں ٹینشن سے نکال دوں گا، آؤ میری بارگاہ میں تمہیں چین و سکون دوں گا۔ لیکن آج پوری دنیا اس بارگاہ سے دور ہو کر کے چین و سکون تلاش کر رہی ہے۔ کوئی سوچتا ہے میں انڈیا سے باہر چلا جاؤں گا، مجھے سکون مل جائے گا۔ کوئی سوچتا ہے میں زیادہ سیلری پانے لگوں گا، مجھے سکون مل جائے گا۔ کوئی سوچتا ہے میں گھر اور بنگلہ بنا لوں گا، مجھے سکون مل جائے گا۔ لیکن سب کچھ آہستہ آہستہ گزر جاتا ہے۔ بچپن سے جوان، جوانی سے بڑھاپے کے دہلیز پہ قدم رکھ دیتے ہیں، لیکن سکون میسر نہیں آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کا فرمان ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون ملے گا تو خدا کے ذکر سے۔ اور آج بھی ہم گھروں میں رہ کر کے بھی سکون حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ آج اگر ہم نے سکون چاہیے تو ہمیں خدا کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کی بارگاہ میں حاضری دینے کی ضرورت ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، میں آخر پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر ہم سکون چاہتے ہیں تو جو ہمارا یہ خواب تھا کہ اچھا گھر ہوتا تو مجھے سکون مل جاتا، لیکن آج اچھے گھروں میں مجھے سکون نہیں مل رہا ہے۔ میرا یہ خواب تھا کہ ہمارے پاس بینک بیلنس ہو جائیں گے، سکون مل جائے گا، لیکن آج بینک بیلنس پڑے ہوئے ہیں، سکون نہیں مل رہا ہے۔ کیونکہ اگر ایک چیز آتی ہے دوسری چیز چلی جاتی ہے، اگر دولت آتی ہے صحت ختم ہو جاتی ہے،
اگر صحت آتی ہے دولت نہیں رہتی ہے، لوگ ملتے ہیں تو پھر دولت نہیں ہوتی ہے، اور دولت ہوتی ہے تو لوگ بھٹک جاتے ہیں، لوگ بچھڑ جاتے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ دنیا میں ہمیں تمام خوشیاں نہیں مل سکتی ہے۔ میں اب اتنی باتوں کے بعد ایک اہم پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم جس دنیا میں سکون حاصل کرنے کے لیے، جس دنیا میں ہم کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کیا، پھر بھی ہمیں سکون نہ مل پایا، لیکن ایک دنیا میں ہمیں جانا ہے، ایک جگہ پہ ہمیں جانا ہے، وہاں کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے اور وہاں ہمیں سکون کیسے ملے گا؟ میرے بزرگوں دوستو، جب دنیا میں بچپن سے لے کے بڑھاپے تک کوشش کرنے کے بعد سکون نہیں ملا، لیکن ایک دنیا ایسی ہے جسے ہم قبر کے نام سے جانتے ہیں، جسے حشر کے نام سے جانتے ہیں، جسے ہم قیامت کے نام سے جانتے ہیں، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے اور وہاں ہمارے سامنے کون ہوگا؟ آج ہمارے سامنے تمام لوگ پڑے بھی ہیں، باپ بھی ہے، بھائی بھی ہے، بہن بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، پھر بھی ہمیں سکون نہیں مل رہا ہے۔ سوتے ہیں تو نیند نہیں آتی ہے، بیٹھتے ہیں تو سکون نہیں ملتا ہے، لوگوں سے بات کرتے ہیں پھر بھی ہمیں چین نہیں ملتا ہے۔ تو سوچے کہ جب ہمیں اندھیری کوٹھی میں، جب ہمیں تنہائی میں، ہمیں قبر میں لٹا دیا جائے گا تو وہاں مجھے سکون کیسے ملے گا؟ اس سے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر اس دنیا کی تیاری کریں گے تو ہمیں ایک سکون دکھے گا کہ ہاں اس دنیا میں مصیبتیں جھیل رہے ہیں، لیکن جس دنیا میں ہمیں جانا ہے وہاں کے لیے ہمیں تیاری کی ہے، تو پھر ہمارے دل میں ایک سکون ہوگا کہ نہیں، اس دنیا میں تو مصیبتیں جھیل رہے ہیں، لیکن جس دنیا میں جائیں گے اس دنیا میں ہمارے لیے بہت سارے نیک اعمال ہم نے کیے ہیں، اس دنیا میں ہمیں بدلہ ملے گا۔ اس دنیا میں ہم نے گھر اچھا نہ بنا پایا، لیکن جنت میں ہمیں اچھا گھر ملے گا۔ اس دنیا میں ہمیں اچھے لوگ نہ مل پائے، لیکن جنت میں اچھے لوگ ملیں گے۔ اس دنیا کے لوگ ہم سے نفرت کر رہے تھے، لیکن جنت میں لوگ ہم سے محبت کریں گے۔ اس دنیا میں ہم نے تمام خواہشات کو پورا نہیں کر پایا، لیکن اگر جنت میں جانے کا سامان آپ نے اکٹھا کیا ہے تو پھر آپ کو یہ سکون ملے گا۔ اس دنیا میں بھی آپ سکون سے زندگی گزاریں گے کہ نہیں، ہم نے وہاں کے لیے کچھ تیاری کی ہے، ہمارے لیے وہاں گھر بھی ہوگا جس گھر میں مجھے رہنے کی جگہ ملے گی، وہاں حور و غلمان انتظار کر رہے ہوں گے، وہاں جنت میں نہریں ہوں گی، وہاں کی وہ جنت کی نعمتیں ہوں گی۔ تو اس امید سے آپ دنیا میں بھی چین و سکون سے زندگی بسر کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اگر اس طرح سے زندگی گزاریں گے تو آخرت میں بھی سکون ملے گا۔ بس اللہ سے دعا ہے ان باتوں پہ ہمیں غور و فکر کر کے ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا